یہ مر رہے ہیں تو میں اگر مجھ سے پوچھو نا یہ جتنے بھی مر رہے ہیں اور یہ کانے ایسی باتیں کر کے مر رہے ہیں یہ حضور کی مہار ہے, یہ حضور کا جلال ہے, یہ حال ہے ان کا. حضور کا جلال اللہ بجائے, اتنا جلال کہ حضرت عمر فاروق کو پتہ ہی نہیں کہ حضور جلال میں آگے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر, جب دیکھا تو حضور کا جلال, ہاتھ جوڑ لی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, میں راضی. میں کہا عمر میرے ہوتے ہوئے تورات بھی بدلی ہوئی تھی نا, اللہ کا کلام ہو تو پھر بدلا ہوا تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں بدلے ہوں کو نہ پڑھا کرو, بدلے ہوں کو نہ سنا کرو, نہ ان کی بدلی کتاب پڑھو, نہ ان بدلوں کو پڑھو. پڑھنا ہے تو آمینہ کے لال کے غلاموں کو پڑھو, انہی کی کتابوں کو پڑھو, بچے رہو گے. کیا رہو گے؟ حضور نے فرمایا عمر تورات بدلی ہوئی. اگر آپ کہتے ہیں عمر تو پکیزہ ہی بڑا ہے, تجھے بدلی ہوئی سے کیا مسئلہ, تو کیسے بدل سکتا؟ قیامت تک کا نصاب دیا ہے, فاروق اعظم کو بھی روک دیا ہے, تو تم کس بات کی گالی موچی اور گاجر مولی ہو؟ جس کو چاہو پڑھو, جس کو چاہو سنو. ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تیرے پاس کیا معیار ہے مکھیے, تو کیا چیز ہے, تو نے ان کو دیکھنا, تجھے تو 2 منٹ میں چوس جائیں گے, تجھے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا ایمان کیسے جانا ہے. ایمان کی خیر منا. فاروق اعظم جنہیں حضور فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. شیطان فاروق اعظم کے راستے سے بھاگتا ہے, شیطان فاروق اعظم سے بھاگتا ہے. ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا ہے اور ان کی زبان پہ حق بولتا ہے. وہ فاروق اعظم ہیں, انہیں بدلی ہوئی تورات سے روکا جا رہا. اور آپ کا جلال. پھر حضور نے اس وقت فرمایا, اب میرے پاس حدیث پاک موجود ہیں, وقت نہیں میں کھول کے بتاؤں, میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر سنو, قیامت تک کے لیے حضور نے سبق دیا, سنو, کیونکہ لانتی بھی تو آنے تھے, انہوں نے پھر ایسے کام کرنے تھے, حضور نے دروازے بند کر دیے. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں, میرے باپ موسیٰ علیہ السلام آتے, عمر سنو, تم بدلی تورات پڑھو, میں تو قرآن لے کر آیا ہوں جسے کوئی بدل ہی نہیں سکتا, اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے, انہیں میری اتباع, میری غلامی کے بغیر چارہ نہ ہوتا, وہ اپنی نبوت پہ عمل نہ کرتے, بلکہ میری نبوت, میرے پیغام پہ میرے قدموں پہ قدم رکھتے, میرے پیچھے چلتے, انہیں بھی میری غلامی کرنی پڑتی, اس کے بغیر ان کے لیے بھی چارہ نہ ہوتا. اب سمجھ آئی کہانی؟ تو کہتا ہے ضرورت نبوت ہے, تو پھر نبی آتا ہے. فرمایا حضور نے ضرورت نبوت پوری ہو گئی ہے, ہم ہماگیر دولت لے کر آئے ہیں, قیامت تک کا ہر حل ہم نے کر دیا ہے. آگے علماء بھیجے ہیں, علماء کی سمجھائیں گے, وہ نیچے سے ہیرے نکالیں گے, موتی نکال کے مجتہدین علماء تمہیں دکھالیں گے, تمہیں بتائیں گے. ہر ایک نہیں سمجھ پائے گا, لیکن ہمارے غلام ایسے بھی ہوں گے, ہم سے فیض لے کے قرآن میں ڈوب کر ہیرے موتی نکال کے تم تک پہنچائیں گے. یہ سلسلہ چلے گا, فیض نبوت چلے گا. تو ضرورت نبوت ختم ہے, ہم آگے ہیں. اس لیے اگر ضرورت نبوت ہوتی تو حضور یہ کیوں فرماتے میرے بعد موسیٰ ہوتے تو انہیں میری غلامی کرنا پڑتی, اس لیے کہ نبوت پوری, سلسلہ پورا ہو گیا ہے. اب موسیٰ بھی آتے تو انہیں بھی میری غلامی کرنی پڑتی, مجھ پہ ایمان لانا پڑتا. رب نے فرمایا جو بھی مصطفیٰ کو پائے گا, میرے رسول کو پائے گا, پھر حکومت رسول اللہ کی ہوگی, ایمان تم ان پہ لاؤ گے. وَلَا تَنْصُرُنَّ, اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد. تو اب کھانے کے لیے کوئی گنجائش بچی؟ جو کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں جو آنے ہیں اس لیے کہ ضرورت نبوت ہے. بدبختہ ایک تو پوری امت پہ الزام لگایا, کفر تو نے پکا, اور اوپر کہتا ہے ضرورت ہے تو اس لیے وہ آئیں گے تو ہم نے کھانے کو لے لیا کہ اسے نبی بنا لیا, کیونکہ امتی سے بنا لیا. باہر جو ادھار مانگنا ہے تو ہم نے کہا ادھار مانگ کے کیا کرنا, تو ہے یتیم ہے, تیرا پیو شیطان ہے, ہم کا باپ آدم علیہ السلام ہیں اور روحانی آمینہ کے لال ہیں, اور ان پہ خدا کا کرم ہے, اور اس کرم سے ادھر بھی کرم ہے, اور یہ کرم پہ کرم ہے کہ ہر طرف اس تاج کی پرچار ہے اور امت مصطفیٰ کے چہروں پہ بہار ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اب اس کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر آگے تو تم نے ایمان لانا ہے, کیونکہ یہ پورے کمپلیٹ ہوں گے اور میں کامل بنایا ہے ان کو, زیادہ کامل ہوں گے, کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں اس لیے
پھر تمہیں بھی ان کی غلامی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جب عیسیٰ آئیں گے پہلے نبوت مل چکی، کوئی اتارے کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نبوت نہیں ہے۔ ہاں اب جب آئیں گے تو فرمایا پھر ہماری شریعت کے آگے جھک جائیں گے اور میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھے مانیں گے، پھر میرے مقتدی ہوں، میرے امتی ہوں گے، اور امتی ہو کے میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس کا اظہار کریں گے۔ ہم اپنی نبوت کا سکہ پہلے چلا چکے ہیں، اب ہم نبوت ہم کے پاس ہے، لیکن اب آ کر رسول اللہ کی شریعت پہ ایمان لائے ہیں اور پھر شریعت کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پہ کرم بھی زیادہ۔ حضور کے عیسیٰ کے بعد حضور ہی ہیں، آپ کے بعد کون ہے؟ حضور ہیں۔ تو دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور کی دین کی خدمت کون کریں گے؟ تو یہ جو آ کر انہیں حضور کی غلامی کا شرف ملا ہے اور انہیں حضور پہ ایمان لانے کا شرف ملا، بتاؤ کسی اور نبی کو یوں ملا؟ فصلہ کی طرح ادھر عیسیٰ ساتھ حضور۔ تو یہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے کہا تھا سن لو بعد میں وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت دیا انہوں نے، رب نے کیا کرم فرمائے ہیں، رسول اللہ کی غلامی بھی دے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار بھی دے دیا ہے، آپ کا پڑوس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے اس بات کو سمجھا جو میں نے ادھار کی، اس نے بات کی۔ اب اگلی بات جو اس ظالم نے کہی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا ان کا مجبور ہے کہ امت سے نہیں بنا سکتا، وہ قانیہ کا خدا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ مرزئی کا خدا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت آپ نے کہا وابی کا خدا، دیوبندی کا خدا، جنہوں نے خدا کو جھوٹا کہا، جس نے خدا کو ہر کام کرنے والا کہا، کرتا نہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، نام ہی میں لے سکتا کہ وہ کیا کیا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، کرتا نہیں، کہا ان کا خدا، ان کا خدا، ان کا خدا یہ بھی کر سکتا ہے، ان کا خدا یہ بھی کر سکتا ہے، ان کا خدا یہ ہے، کانے کا خدا یہ ہے، کانے کا خدا یہ ہے۔ ہمارا مصطفیٰ جانی رحمت کا ہے، ہمارا ایک ہی خدا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے، ایک خدا ہے۔ تیرا خدا لانتی جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا پیو جھوٹا، سارے جھوٹے ہو۔ ہمارا رب بھی سچا ہے، رب کے مصطفیٰ بھی سچے ہیں، سارے نبی سچے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہتا ہے مجبوری، اور بدبختہ کوئی کمی ہے پھر اللہ کی طرف مجبوری۔ جب میں کہتا ہوں جب خدا عقل لیتا ہے، ایمان لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، بچے بھی مسکرائیں گے۔ رب مجبور ہوتا ہے؟ کافر ہے وہ بندہ جو سوچے۔ پھر اس کی مت اتنی اور ماری گئی کیونکہ حضور کی مار ہے، ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے تو مار بھی تو حضور کی ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ کی عقل، کیا کہتا ہے؟ بتاؤ اللہ خالق عقل ہے کہ اللہ کی عقل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کی عقل کس نے پیدا کی؟ آپ کی کس نے پیدا کی؟ تو عقل تو مخلوق ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا خدا، مرزئی کا خدا، مسرور کا خدا وہ مخلوق ہے، وہ سطح پہ مرزئی نہیں پیدا کیتا ہے۔ اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ظالم نے کتنی گندی باتیں کی ہیں، میں ادھر نہیں بیان کر سکتا۔ اتنی گندی باتیں ہیں۔ آپ کو جو کسی کے پلے کو تھوڑا سا بھی ایمان ہو نا، چلو کافر بھی ہو نا، وہ بھی ایسی بات نہ کرے جتنی گندی اس نے پھر آپ نے متعلق بھی کی ہیں۔ میں باہر نکلا تو مور لگ گئی، اب میں کیا کہوں، کیا اوپن کروں؟ سمجھ گیا آپ اشارے سے؟ میں بھی ختم ہو گیا۔ یہ حال دیکھو، یہ ان کا نبی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کو کہتا ہے مجبور، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور نبی نہیں بنا سکتا۔ یہی ہے نا مسئلہ۔ یہی بات دیوبندی کہتی ہیں، یہی بات کون کہتے ہیں، اور یہی بات وہابی کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہیں، اس میں ایک ہی ہیں، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں حضور کی مثل ہے، اللہ بنا سکتا ہے اللہ، اور مرزئی بھی کہتے ہیں اللہ بنا سکتا ہے، قاسم نانوتوی دیوبندیہ کا باپ کہتا ہے بنا سکتا ہے، اور سنی کہتا ہے بنا سکتا ہی نہیں، نہ ذاتن نہ عقلن نہ۔ اب یہ علماء جانتے ہیں کہ محال عقلی کیا ہوتا ہے، محال ذاتی کیا ہوتا ہے۔ رب ذاتن بھی نہیں بنا سکتا، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناٹ امپاسبل، امپاسبل ناٹ، ہے ہی نہیں، ناممکن، لا محال، لا محال ہے ہی نہیں، ذاتن بھی نہیں بنا سکتا، نہ عقلن نہ۔ ایک بات ہے شریعت میں کہ اللہ فرماتا ہے میں نہیں بخشوں گا کافروں کو، لیکن عقل کہتی ہے خدا بخش سکتا ہے، لیکن شریعت ہے خدا نے کہہ دیا نہیں بخشے گا، مشرکین کو نہیں بخشے گا، لیکن بخش تو سکتا ہے۔
لیکن فیصلہ فرما دیا وہ نہیں بخشے گا. لیکن حضور کی ذات وہ ہے, صرف ایک ہی ذات بنائی, ذات مصطفیٰ, اور بنا کے قلم توڑ دیا, بنا کے قلم توڑ دیا. ایک محمد ہے, کوئی بن ہی نہیں سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتے, امکان بھی نہیں. واقع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, ہو بھی نہیں سکتا. جس نے اتنا بھی کیا کہ ہو سکتا وہ بھی کافر مرتد ہے, وہ بھی اسلام. تم تو کانے کو بنا رہے ہو, ہم تو کہتے ہو ہی نہیں سکتا. بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, واقع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس پہ مناظرے کیے اور چھکے چھڑا کے رکھ دیے. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. حضور کی مثل آئی نہیں اور آ بھی نہیں سکتی. مثل تو نشد پیدا جانا. انہوں نے راہیں دی, انہوں نے کہا نہیں خدا بنا سکتا. ہم نے کہا سن ہم سے بدبختو, تم نے یہ قدرت سمجھیا خدا کی. خدا جس پہ قادر ہے اسے کر سکتا ہے, اور جس پہ قادر نہیں اس پہ خدا کا قصور نہیں. جو جس پہ قادر نہیں اس کا قصور ہے کہ اس کا خدا سے تعلق نہیں. خدا کے تحت, اس کی قدرت کے تحت جو چیز آتی ہے وہ کر سکتا ہے وہ, اور جو اس کی قدرت میں نہیں آتی تو اس کا تو نقصان کوئی نہیں. اس چیز کا نقصان ہے جو اس کی قدرت کے تحت نہیں آتی. کیا اتنی کوئی بات کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک ہے لیکن اور بھی بنا سکتا ہے؟ بولو, کوئی کہہ سکتا ہے؟ پوچھو اس مسرور کانے کو, اس کے پیو کو بھی پوچھ لو, کیا خدا ایک ہے اور خدا بنا سکتا ہے؟ بولو ذرا. جس نے یہ عقیدہ رکھا اسی وقت کافر مرتد ہو جائے گا, اسی وقت. تو کیا اب اللہ مجبور ہو گیا؟ یہی دیوبندی کہتے ہیں اللہ مجبور ہو گیا, یہی وہابی کہتے ہیں اللہ مجبور ہو گیا. اس پہ اہل سنت نے ان سب پہ کفر کا فتویٰ دیا. یہ سارے کے سارے کافر ہیں. کیوں؟ ان کے اس کہنے سے ختم نبوت کا دروازہ کھل جائے گا, نبوت سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا ان کے کہنے پہ. پھر چور دروازہ انہوں نے دیا مرزئی کو, اسے یہاں سے یہ دروازہ ملا, کہا جب ہو سکتا ہے تو یہ ہو گیا, جب ہو سکتا ہے تو یہ ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے تو مطلب ہے کوئی نبی بن سکتا ہے. تو جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر ہو گیا. کہا ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح رب ایک ہے دوسرا رب بنا نہیں سکتا, دوسرا رب ہو نہیں سکتا, ایسے ہی نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بنایا ہے دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. یہ بڑی مشکل بات ہے جسے میں نے تھوڑی سی کلوز کر کے اور آسان سے آسان کر کے, کیونکہ بیٹھے سب نے سننی ہے, عوام اہل سنت نے سننی ہے, محبان رسول نے سننی ہے, عشاقان مصطفیٰ نے سننی ہے. تو اس تک میں نے کہا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن میرے سامنے مجدد پاک ہیں, شیر ربانی ہیں اور فاروقی ہیں. تو فاروقی جلال سمجھتے ہو؟ فاروقی ہیں اور سرہندی ہیں اور شیخ باقی باللہ ہیں, شیخ باقی باللہ ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں سنو, دل کی تختی پہ لگا لو. ہماری پوری سمجھو 6 گھنٹے اور ہماری 12 گھنٹے کی تقریریں, 24 گھنٹے کی تقریریں, اور آپ کا ایک جملہ آپ کہیں کہ کمال کر کے رکھ دیا. کو کیوں نہ کریں, آمنہ کے لال ہیں کہ بیٹے ہیں, فاروق اعظم روحانی بیٹے اور کمال کے بیٹے ہیں. کیا کیا آپ نے, کیا لکھا سنو. کہتے ہیں حالانکہ مقرر است کہ ہیچ ولی امتی با مرتبہ صحابی آنست امت آن نرسد فکیفا با نبی جی امت. سنو کیا کہتے ہیں, یہ بات پکی ہے, یہ بات پکی ہے, طے شدہ بات ہے. کوئی ولی امت کا صحابہ کے بعد, یا صحابہ نہیں صحابی نہیں, تو کوئی امت کا ولی, غوث ہوں, قطب ہوں, ابدال ہوں, غوث اعظم ہوں, ان سے بھی اوپر ہوں, کوئی ولی, کوئی امت مصطفیٰ کا مرتبہ صحابی کو نہیں پہنچ سکتا, صحابی نہیں بن سکتا. کیا؟ اب ذرا سنو, آپ کہتے ہو کمال کر دیا. آپ نے کہا پوری امت کے ولی, پوری حضرت امیر معاویہ بھی نہیں بن سکتے, حضرت وہ صحابی ہیں, تو صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں. صحابی تو محبت سے دیکھنے سے, رسول اللہ کو جانے سے بنتا ہے, دیکھا بھی ایمان سے, گئے بھی ایمان سے. بس یہ نمازوں سے صحابی تو نہیں بنے, یہ تو حضور کو دیکھنے سے صحابی بنے ہیں.
حضور کی محبت میں صحابی بنے, محبت میں گئے تو کہا ساری امت کے ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, صحابی نہیں بن سکتے. تو پھر آپ کہتے ہیں جب امت پوری ولی ہو اور ولی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا, ولی صحابی نہیں بن سکتا, تو بتا مجھے نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں تو ہڈی بات ہی چھوڑی نکلی. اب تو وہ بات ہے کہ وجد میں آ جانا چاہیے آپ کو, جی وجد نہیں آنا چاہیے. اور صحابی نہیں بن سکتا کانا, تو کہاں سے آ گیا؟ امت کے پورے ولی, غوث العظم, غوث جلی, امام اعظم, امام اعظم حضرت امام زین العابدین, سیدنا امام جعفر صادق, سیدنا امام محمد باقر, سیدنا امام موسیٰ کاظم, امام تقی, امام نقی, بڑے بڑے امام صحابی کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کو رتبے یہ کانا نبی بنے؟ سوچو تو صحیح کیسی بات کر گئے ہیں مجدد پاک, کمال کر گئے ہیں. کہا ساری امت کے ولی صحابی نہیں بن سکتے تو نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولیوں کی بات ہے, تیرے کانے پلید کی بات نہیں. یہاں تو صحابی نہیں بن سکتے, نبی کیسے بنیں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پہلے فاروق اعظم کی تھیں, پہلے صدیق اکبر کی تھیں, اب میرے محبوب کی ہو گئی ہو, اب میرے محبوب کی نسبت ہو گیا. فرمایا پہلے بھی شان والی تھیں لیکن جب میرے محبوب سے ہوئی ہم نے نسبت مصطفیٰ سے وہ مقام دیا ہے, وہ مقام دیا ہے کہ تمہاری مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں عام عورتیں نہیں رہی. اب مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں قبول کر لیا ہے, حضور کے عقد میں آ گئی ہو, اس لیے لستن کاحد من النساء, جہاں کی عورتیں ایک طرف ہیں تم ایک طرف ہو, تمہاری مثل کوئی نہیں, تمہاری انہیں ابھی تک بھی ابے نے سمجھ نہ آئی تھی, حضور کی مثل بناتے ہو. کہا جو عقد میں آئی ہیں ان کی مثل کوئی عورت نہیں, جنہوں نے محبت سے دیکھا ان کی مثل کوئی بھی نہیں. تو جن کو دیکھنے سے بنے ان کی مثل کون بن سکتا ہے؟ ان کی مثل کون بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے خود فرمایا لستم مثلی, پڑھو بخاری, پڑھو مسند احمد, ایکم مثلی, صحابہ تم میں میری مثل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. لستم مثلی, تم میں میری مثل کوئی نہیں. اللہ نے مجھے ہر ایک سے ممتاز بنایا ہے, ایسا بنایا یوں سمجھو بنا کے قلم توڑ دیا, اب دوسرا محمد بنا ہی نہیں سکتا. اگر امکان ہو تو ختم نبوت نہیں رہتی, نبوت کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور انہوں نے کھولا ہے, انہوں نے اس لیے کانا بولا ہے, اور مسرور اس کا جانور بھی بولا ہے, اور ہم نے قرآن و حدیث پہ اس کو تولا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو قادیان میں پڑ جائے گا رولا, ٹھیک ہے. جامع مسجد قادسیان میں بھی ایک نے کھولا ہے اسلام, ایک نے اسلام کا راز کھولا ہے اور قرآن پہ تول کے تولا ہے, پھر بولا ہے. اور کمال حضور کی شفقت ہے. دیکھو مجدد پاک کی بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے. اب اس نے ایک اور بات کی, یہ جو میں نے باتیں آپ کو کی سمجھ میں آ گئی. ایک بات آخری میں سمجھتا ہوں, اگر یہ نہ کی تو سارا بیان سب جو تھوڑا سا انکمپلیٹ ہوگا, اور جب میں وہ کروں گا تو تتیمہ ہو جائے گا. یہ علماء جانتے ہیں تتیمہ کسے کہتے ہیں, علامہ مدثر صاحب جانتی ہیں. تتیمہ جیسے حضور آئے اینٹ لگی تتیمہ ہو گیا, تو اسی بھی تو تتیمہ کر کے جانا ہے نا, تاکہ وہ دی تھوڑی بھی جڑی بات ہے وہ ضروریت لے نہ جائے کہ اس کا جواب نہیں ہوا. ہم نے کلپ سن لی ہے, وہ تھوڑا آپ کو بھی سنایا ہے, اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں تاکہ اس کے چیلے اس تک پہنچا دیں. یہ تو خادم بیان کر رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے آ, علماء کے سامنے آؤ. ہم تو علماء کے غلام ہیں, ان کے تو خادم ہیں. ہمارے تو پیر طریقہ راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد الرشید اویسی صاحب ہیں, ہم تو ادنا سے خادم ہیں. خادم کی تو سٹ نہیں کھا سکتا تو نہ نہیں کھائیں گا. آپ سمجھ نہیں ہے نا؟ آپ دیکھو اب اگلا اس کا جو داؤ تھا وہ کیا تھا. کہتا ہے جب وہ آئیں گے, جب تو پھر کس طرح وہ شریعت پہ عمل کریں گے حضور کی, انہیں کس نے سکھانا ہے؟ دیکھیں شیطان ہے, شیطان ہے. ہمارے ابا جان وہ سوا ڈال گئے جنت. پتہ نا اس ٹائم کیا کہا تھا اس نے؟ کہا آدم علیہ السلام کو, وہ حضرت حوا کو پتہ کیا کہا؟ کہا اللہ نے پتہ کیوں تھا روکے ہے, یہ درخت کو ٹور گئے نا تسی تو تسی ہمیشہ رہو گے,
مرنا نہیں، ان تکونا، تم دونوں خالد ہمیشہ رہو گے، اس لیے روکا ہے، یا اس لیے روکا ہے تکونا ملکین، اگر تو سکھا لیا نا تجھے فرشتے بن جانا۔ دو وجہ ہیں، ریزن شیطان بتا رہا ہے، جھوٹا اور مزیوں کا باپ، بدمزوں کا باپ شیطان ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہماری روحانی باپ آمینہ کے لال ہیں، اور ادھر سے جبریل سے تعلق جڑا ہوا ہے، جھکے ہیں، یہ اکڑا ہے، اور یہ پھر وسوسے، یہ سارے سلسلے۔ اب آپ سمجھیں کتنی خوبصورت سیر کرا رہا ہوں، کیسی سیر ہے، کیا بات کر رہا تھا ابھی؟ آپ کی تو سیر دیکھیں نا کتنی ہو گئی۔ ابھی بات کیا ہو رہی تھی؟ آدم رہا، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا ساری حاصل ہے، بس بعد دفعہ وہ گم ہو جاتے ہیں نا، سارے بات ہی ایسی ہے، بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ جاتی ہے تو قلم اٹھ جاتا ہے نا۔ پھر شریعت میں جب بندہ گم ہو جائے تو اتنی حالت میں جب اسے دائیں بائیں کا پتہ نہ ہو تو شریعت کہتی ہے اب کچھ ہو بھی جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ کہیں اور پہنچ گیا ہے، لہذا اس دیر تک فرشتے بھی قلم روک لیتے ہیں، جب وہاں سے واپس آتا پھر قلم شروع ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہو جاتا بندے جذب میں چلے جاتے ہیں، مطلب ایسے بھی ہوتا ہے، پھر لاہو تو کتنے ہو، وہ میں تو اتھی پہنچ گیا، نہ ہی لاندے تو پہنچے رہنے دیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے یا تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہے شیطان، وَقَاسَمَهُمَا، اور قسموں میں نہ آیا کرو، بڑیاں قسمیں اٹھانے رہے آگے نا نیٹ پہ، ہم قسم اٹھاتی ہیں، ہم نے کہا تمہارے پیوں نے پہلے ہی اٹھائی تھی، قسم تمہاری بے اعتبار ہی نہیں، باپ کی اعتبار نہیں، ماں ہمارے ابا جان کے آگے انہیں قسم اٹھا کے جنت سے نکلوا دیا، لیکن وجہ تو ہے تھی نا، ریزن تھا اس کا بھی، حضور نے آنا تھا، حکمت الہی تھی، لیکن اس سبب یہ بنا شیطان، کہا تم دونوں فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ وقاسمہما، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انی لکما لمن الناصحین، شیطان کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ پھر بولو، پھر بولو، جڑا بندہ کہ میں تہاڈا خیر ہاں دے نال نہ ٹر جایا کرو، ابے نے بھی کیا ہے، انی لکما لمن الناصحین، کہتا قسم اٹھا کے آدم اور حوا دونوں کو کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں سچی ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، تو یہ تو کر رہا ہے نا امت کی، خدا کی، تو یہ دیکھو کس طرح ان کا تعلق مضبوط ہے شیطان کے ساتھ، جو وہ کرتا ہے یار بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس لیے اللہ نے روکا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، یہ انی لکم من الناصحین، جو میں کہہ رہا ہوں نا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو کون ہوں؟ پڑھو قرآن، جس کا بھی ترجمہ پڑھ لو، لمن الناصحین، ناصح کسے کہتے ہیں جی؟ نصیحت کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہ، کہنے یار میں تو نصیحت کرنا، تو میرے سے بولنا ہے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، ابا جی بھی خیر خواہ، اماں جی بھی خیر خواہ، علماء بھی خیر خواہ، صوفیہ بھی خیر خواہ، خیر خواہی، لیکن نام اس نے بھی استعمال کیا تو نام کانے نے بھی استعمال کیا، نام مسرور نے بھی استعمال کیا، لکما لمن الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، تو بس ویسا ڈالا آدم علیہ السلام، تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر علماء اہل سنت پہ آمنہ کے لال کی نظر ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے یا حضور کی نگاہ کا فیض ہے؟ حضور کی نگاہ کا، شیطان ایک چھڑ کے ہزار آ جائیں، یا نگاہ مصطفیٰ ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کا جواب سنو، اس کا یہ کہتا ہے جب آئیں گے تو پھر تعلیم کسے لیں گے؟ وہ نبی ہیں، پھر اللہ ان پہ وحی کرے گا، کیونکہ نبی کو وحی چاہیے، اور وہ وحی سے اس دین لیں گے، تو جب وحی سے دین لیں گے تو نئے نبی ہوں گے، کیونکہ نئی شریعت نہیں، تو ادھارا لے رہے ہو، ضرورت پڑ گئی ہے، اس طرح کے بکواس ہماری طرف لگا رہا تھا۔ اب اس کا جواب آج میں نے پڑھا تو یہ راز بھی کھل گیا، علماء تو دیتے رہتے ہیں جواب، لیکن علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ناطہ بند کر کے رکھا ہے، پیچھے حضور کی نگاہ، علماء نہیں چھوڑتے، کیا جواب ہے سنو۔ وَكَذَلِكَ عِيسَىٰ علیہ الصلاۃ والسلام اذا نازل الى الارض، جب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف اتریں گے، نزول فرمائیں گے، لا يحكم فينا الا بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور نے فرما دیا کہ وہ میری شریعت کے تابع ہوں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، میری غلامی کریں گے، تو وہ اپنی شریعت کا حکم نہیں کریں گے اپنی، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے، غلامی کریں گے، اس کا پرچار کریں گے۔ اب اس مسرور کا سوال ہے
اور علامہ عبدالوہاب شعرانی کا جواب ہے. آپ کا جواب ہے کہ اب انہیں تو وہی ہوگی. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بغیر جس کو بھی علم حاصل اگر کرنا چاہے یہ والا تو وہی آئے گی. یعنی جسے شریعت کا علم لینا ہو، ایک ہے شریعت دینا، اس کے لیے وہی چاہیے. شریعت اللہ کی طرف سے شریعت آ کے پہنچانا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اور ایک ہے علم حاصل کرنا، معرفت، اس کے لیے وہی نہیں، اس کے لیے الہام ہے. اس کے لیے اگر کوئی سکھانے والا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، تو رب دل پہ نور اتارتا ہے، انہیں پہچان ہو جاتی ہے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حضور کے یہ حکم ہے، یوں حکم کرنا ہے، یوں حکم کرنا ہے، یوں حکم کرنا ہے. انہیں معرفت دے دی جاتی ہے، انہیں نبی شریعت والا نہیں بنایا جاتا. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ آپ نے بات کی. کہا پھر یعرفہ الحق تعالی بہا علی طریق التعریف وان کان نبیا. کیا جب وہ حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ سیکھیں گے کس سے؟ تو میرا بھی سوال ہے، مرزا مسرور خبیث سے حضرت امام مہدی کس سے سیکھیں گے؟ آج پیدا ہو گئے تھے حضور کے دور میں، سیکھ لیا تھا انہوں نے. کب آئیں گے؟ بتاؤ ان کا استاد کون ہوگا؟ کس سے سیکھیں گے؟ تو جو جواب تم دو اگر تمہیں سمجھ آ جائے، وگرنہ آتا نہیں، وہی ہمارا جواب ہوگا. جو انہیں پہچان کرائے گا حضرت امام مہدی کو، وہ بھی آمنہ کے لال کے صدقے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچان کرائے گا. کیا کرے گا؟ کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے. اللہ قادر پہچان کرائے گا، وہی نہیں آئے گی، پہچان کرائے گا. فرمایا یعرف الحق تعالی بہا، اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت مصطفیٰ کی علی طریق التعریفی، تعریف کے طریقے پر پہچان کرائے گا، وہی کے طریقے پر نہیں. یعنی اللہ پاک الہام فرمائے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا شریعت مصطفیٰ یہ ہے، اسی پہ عمل کرنے کے اسی کو پھیلائیں گے. اب آیا کہ نہیں جواب؟ بس آخری سوال کا جواب ہے، پورا ہو جائے نا. آخری سوال کیا؟ اس نے ایک اور تیر چلایا ظالم نے، شیطان نے پڑھا ہوا ہے، اسے آگ لگ رہی ہے، میں تو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہوں سب کو. وہ آمنہ کے لال نے آ کے دروازے ہی بند کر دیا. آج کس کی رات ہے؟ بولو تو صحیح. شب برات. تو آج ہے ابھی برات. کتنی رحمتیں پہلی برس رہی تھی. اوپر حضور کی مرکزی شان، مرکزی، اور اوپر پھر دلائل بھی قرآن و حدیث، پوری امت کی حضور کے ذریعے نگاہ. جامع مسجد قاری صاحب بھی، اور رات بھی کمال اور بات بھی کمال، اور فیض کا دروازہ کھلا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنی برکت والی رات بھی، بات بھی تو حضور کی ہے اور ختم نبوت کی. پھر حضور کی عزت کے دفاع کی ہے. صرف نبوت کی بات نہیں ہو رہی، دفاع بھی ہو رہا. حضور کا دفاع، سب کا دفاع، امت کا دفاع، حضور کا دفاع، حضور کا دفاع، سب کا دفاع، سارے دینوں کا دفاع، ہمارا بھی دفاع، ادھر بھی دفاع، امت کا بھی دفاع، سب کا دفاع. آج ہی شب برات میں تو سنیے کوئی بھی برات ہے، برات مل گئی نا، جہنم سے آزادی مل جاتی، برات ہو جاتی ہے. لیکن جو بات کرنا کا تھا وہ آپ ذہن میں رکھیں. بڑی خطرناک بات اس نے کی، بہت خطرناک بات کی، اور الزام لگایا. کہتا ہے ان کے نزدیک بھی، جیسے پہلے الزام لگایا ضرورت نبوت کا، ایک پھر الزام لگاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ جو خاتم النبیین کا معنی لیتے ہیں، پہلے دیکھو کہتا ہے یہ مشرک، کہتا ہے یہ مشرک فی النبوہ ہیں. ہمیں کہتا ہے مرزا مسرور جج سن، تو بھی مشرک ہے جو ان کو اجازت دے رہا ہے. ہمارا مشورہ ہے یہ تو سن اس کا قریب. یہ کہتا ہے یہ سنی علماء، یہ شیعہ، یہ جو عتب نبوت کے ماننے والے ہیں، جو حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے ہیں، کہتا ہے یہ مشرک فی النبوہ ہیں، یہ حضور کی نبوت میں شرک کرنے والے ہیں. کہتا ہے یہ سارے مشرک ہیں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ میں نے بتا دیا. سمجھ گئے نا؟ اس نے ادھر بھی ہم پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھو. میں نے کہا کنا کو لا رکھنا ہے؟ تینوں کہتے مشرک تو نہیں نیچے رہ سکتا، جس نے سیدنا صدیق کے قبر کو بھی کہہ دیا، فاروق اعظم کو بھی کہہ دیا، اس نے مولا مشکل کشا کو بھی کہہ دیا، اور سارے صحابہ، سارے اہل بیت، پوری اب تک کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، ہر مومن، ہر ولی، ہر کامل، ہر عارف، ہر صدیق، ہر صحابی، اس بدبخت نے سب کو مشرک فی النبوہ کہہ دیا.
تو ہم بولے نا تو کون بولے؟ کس نے بولنا ہے؟ پھر مر جائیں جا کے، پھر چھوڑ دو یہ سارا کچھ. یہ کیسا ہے؟ وہ ظالم مشرک فی النبوہ کہہ رہا تھا، اس لیے ہم نے جواب دیا ہے. یہاں مشرک فی النبوہ ظالمو تم نے کیا، یہ میرے پاس ہے. یہ ایسے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، یہ ہے اس کی، یہ اس کا بیٹا، کیا نام تھا اس کا، اس کے بیٹے کا. اس سے پوچھا گیا کلمہ اپنا کیوں نہیں رکھتے؟ مرزا نے خود کہا من عرفانی من فرقانی، جس نے مجھ میں فرق کیا. وہ کس پہ؟ مصطفیٰ جان رحمت. کس پہ؟ جس نے مجھ میں فرق کیا اور مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں جو میں ہوں. بولو اب کیا بولو گے؟ وہ کہتا ہے میں اور حضور ایک ہیں. کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑی گالی کیا ہے؟ اس سے بڑی دجالی کیا ہے؟ کہتا ہے میں اور حضور ایک ہیں، انہوں نے مجھے سمجھا ہی نہیں، اور حضور مجھ میں ہے، میں ظاہر ہوں. میں تو یہ اس کے پتر سے پوچھا گیا کلمہ کیوں نہیں لیتا تو؟ اب جج کو کون ہے یہ پوچھ ان سے. یہ تو کلمہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے. تو کون سا اس پہ قانون آتا ہے؟ اس سے بڑا بھی جرم ہے کہ ہمارا کلمہ اور ہمارے آقا کو اپنی جگہ فٹ کر لیا اور حضور کے نام کو اپنی جگہ فٹ کر لیا کانے نے. اور اس کے پتر نے بھی آگے کہا، اسے پوچھا گیا کہ یہ دیکھو، تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ، اس کا کلمہ بناؤ. تو اتنا نادان نہیں سوچتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا نام کلمہ تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. سن رہے ہو؟ آپ کا نام لینے سے ہر نبی اندر آ جاتے ہیں، اور ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا نام لیا تو اس کا کہنے کا مطلب جب آپ کا نام لیا تو نبی اندر ہے، نبیوں کو بھی مان لیا. یہ بات کر رہا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ ہاں حضرت مسیح موعود، حضرت کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہوا، نبیوں میں نہیں ہوا، اس کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہوا. وہ کیا ہے؟ کہتا وہ یہ ہے کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے، اس کے بعثت جو کہہ رہا ہے نبی بننے سے پہلے، تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے نبی شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول یعنی کانا قادیانی کی زیادتی ہو گئی. بولو بتاؤ نا، یہ تو اسلام سارا اپنی طرف لے گئے ظالم. حضور میں مرزا. اب یہ کہتا ہے زیادتی ہو گئی، لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لکھا ہے مسیح موعود کے آنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا کلمہ باطل نہیں ہوتا. باطل نواں کلمہ تو اودو لے یہ کہ جو مرزا حضور میں نہیں ہے تو وہ تو حضور میں ہے، تو اس پہ ہی تو محمد کا لفظ بولا جا رہا ہے، تو نیا کلمہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی کلمہ ہمارا. کتنے دجال ہیں، کتنی بڑی عزت پہ حملہ کیا ہے. آپ سمجھے؟ یہ کوئی میری باتیں ہیں، یہ تو ہمارے پاس یہ دیکھو کتنی کتابیں پڑھی جن کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے جو اس کی ہیں. اس کے اندر سارے سسٹم ہیں. لیکن میں نے اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ ہم جب یہ بونکیں گے تو ہم بولیں گے ان کے منہ بند کرو. ہم کہتے ہیں حکومت کو، وزیر اعظم تک جتنے ابھی بنا یا نہیں بنا، حکومت تو ہے ہی، ادھر دھیان کرو، اس کا منہ بند کراؤ، وگرنہ پھر جواب دینے پڑیں گے. پھر امت ہے یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، جتنی مرضی مہنگائی ہو گیا پھر بھی برداشت کر رہی ہے، ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے. لیکن آمنہ کے لال کی عزت برداشت نہیں ہوگی، جانیں چلی جائیں گی، لیکن اس مسئلے پہ کتے کی زبان بھی باہر نکال دیں گی. اسے لگام دو اس ظالم کو. کیا کہا اس نے؟ کہا اے سارے سنی ساری مسلمانوں کا عقیدہ ہے خاتم النبی نے. کیا کہ خاتم النبی کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا. یہ سنو ایک اور الزام آپ اس کلپ میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. کہتا ہے یہ جو سنی ہے یہ یہی تو مسلمان ہیں، یہی حضور کی عزت کے رکھوالے ہیں. کہتا ہے ان سب کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے. میں نے
کتنے لیکچر دیے، بار بار بتایا حضور آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت حضور پہ رک گیا، حضور نے مہر لگا دی، نبوت کی مہر لگی، اب وہ کھل نہیں سکتی، قیامت تک حضور ہی نبی رہیں گے۔ کبھی سوچا بھی ہے نبی ختم ہو گئے؟ ایسا سوچنے والے پہ بھی لعنت ہے، اور وہ کافر مرتد ہے جو کہ نبی کی نبوت ختم ہو گئی اور نبی کی نبوت سلب ہوگی۔ اس نے یہ بھی پوری امت پہ الزام لگایا، صحابہ سے لے کے اب تک، کہتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ خاتم النبی مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی نبیوں کی نبوت کو ظالموں، اس سے بڑا دیکھو جھوٹ کیا ہے۔ پوری امت بتا رہی ہے خاتم النبیین، حضور نے جو معنی بیان کیا ہے پوری امت میں اتفاق کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، جتنے پہلے آئے وہ پہلے آ چکے ہیں، ان کی نبوت برقرار ہے، لیکن سکہ ہمارے محبوب کی حکومت کا چلے گا۔ اسی پہ میں اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں جس کو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمۃ الرحمٰن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کیا؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا والا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں، بجھ گئیں، بچہ بھی سمجھے گا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، سارے دین منسوخ ہو گئے، شریعت مصطفیٰ آ گئی، پہلے منسوخ، بجھ گئیں، چلی گئیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، وہ دوبن پہ جانیں ملتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جان ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں سے پانی لگے آب حیات دیتا ہے۔ آدم وہ تو جانداروں کو جان دیتے ہیں، آقا عیسیٰ کو بھی جان دیتے ہیں، جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، جیسے بالا والا، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وہ لنگر تقسیم ہونا ہے، وہ 5-7 منٹ میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں اللہ